صلوات۔ میں بڑا دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں اراکین در حسین کا کہ کل میں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی اور میں آج کلاک سامنے دیوار پر دیکھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ سلطان بھائی، اللہ آپ کو صحت و شفا بھی دے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ، ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرہ، ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت، والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ائمہ جنت البقیع کے عنوان پر یہ دوسری مجلسی سعادت در حسین میں نصیب ہو رہی ہے اور اس جدید بلڈنگ میں یہ دوسری میری تقریر ہے، اور کل میں نے ان تمام مومنین کے لیے دعا کروائی تھی کہ جنہوں نے اس بلڈنگ کے حاصل کرنے میں دامے درمے سخن حصہ لیا، اور ڈاکٹر تجمل کے لیے بھی میں نے دعا کروائی تھی، آج موجود ہے تو میں پھر دعا گزار ہوں ان تمام حضرات کا۔ پرویز شاہ صاحب ہیں، سلطان بھائی ہیں، ہمارے برادر مرغوب بھائی ہیں، اور ڈاکٹر تجمل، اور ان کے علاوہ جن مومنین نے یہ سعادت حاصل کی، رب العالمین ان کو صحت، سلامتی اور دنیا و آخرت کے حسنات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس دوسری مجلس کے لیے ظاہر ہے میں نے کل وضاحت کی تھی کہ امام حسن کی علیہ السلام کی مجلس ماہ صفر کی 28 تاریخ کو ہوگی، اس لیے ان کے ذکر کو چھوڑ کر یہ تین امام جو ایک ہی ترتیب کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہیں، اور شیعہ قوم کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان اماموں کا ذکر زیادہ ہو، فضائل زیادہ ہو، علوم پر گفتگو زیادہ ہو، کہ جن کی قبروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو قبروں کو تو مٹا سکتے ہیں لیکن ان کے ذکر کو نہیں مٹا سکتے، وہ ان کی قبروں کو تو چھپا سکتے ہیں مگر ان کے فضائل کو نہیں چھپا سکتے۔ عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی، تیسرا سورہ ہے، 7ویں آیت ہے۔ ارشاد والی ہوتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات کہ جس نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ اس مقام پر لفظ کتاب ہے، قرآن نہیں۔ قرآن میں اور کتاب میں بڑا فرق ہے۔ قرآن صرف تلاوت اور ریسائٹیشن کی اینٹیٹی ہے، اور کتاب کا اطلاق ہستی، وجود اور ذات پر ہوتا ہے۔ وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات المحکمات، اس کتاب میں آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جو واضح ہیں، جو روشن ہیں۔ معصوم اس کی تفسیر میں ارشاد فرمائے کہ محکم آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں یا وہ احکامات ہیں کہ جن کا رب العالمین قبر میں اور قیامت میں سوال کرے گا۔
اس کو سمجھنے کے لیے نہ کسی استاد کی ضرورت، نہ کسی ٹیچر کی ضرورت، نہ کسی معلم کی ضرورت، نہ کسی مفسر کی ضرورت. یہ محکم کتاب ہے، محکم آیات قرآن مجید کی. تو اس کتاب کو جو اس نے نازل کیا اس میں آیات ہیں جو محکم ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دیگر آیتیں یا اس کے علاوہ آیتیں متشابہ ہیں. عزیزان گرامی، یہ بحث ہوتی ہے محکم اور متشابہ کی. ظاہر ہے کہ آج کی تقریر کا میرا موضوع باقر علم النبیین امام محمد باقر علیہ السلام درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امام کی سیرت اور زندگی کی طرف جاؤں گا اور آپ کے فضائل کی طرف جاؤں گا. ایک گفتگو کرتے چلیں کہ مفسرین نے بڑی ڈیفینیشن دی کہ محکم کی تعریف کیا ہے اور متشابہ کی تعریف کیا ہے. مگر ایک ڈیفینیشن جو میری اپنی تحقیق اور ریسرچ کی ہے آپ کے عرض سماعت کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دو طریقے سے کلام کرتا ہے. انسان دو طریقے سے کلام کرتا ہے، یا تو اپنی سطح کے مطابق بولتا ہے یا دوسرے کی سطح کے مطابق بولتا ہے. اسی لیے حدیث میں وارد ہوا کلموا بالناس علی قدر عقولکم، کلام کرو انسانوں سے ان کی عقل کی سطح کے مطابق. کلام کرو لوگوں سے ان کی عقل کی سطح کے مطابق. تو انسان دو طرح سے بولتا ہے، یا تو اپنی سطح کے مطابق یا دوسرے کی سطح کے مطابق. اسی طرح سے رب العالمین قرآن مجید میں جو مخلوق کی سطح کے مطابق بولا وہ محکم قرار پایا، اور جو اپنے علم کی سطح پر بولا وہ متشابہ قرار پایا، اور اس کے معنی بتانے والے بات رسول ائمہ قرار پایا. جزاک اللہ. ایک مرتبہ دور پر دیں محمد. ایک آیت بیچ کی میں حذف کر گیا تلاوت کے اندر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. رب العالمین کہہ رہا ہے. تو شاید یہ ڈیفالٹ ٹیڑھا پن ہے. آئی ٹی کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس لفظ کو. بائی ڈیفالٹ یہ ٹیڑھا پن ہے جن لوگوں کے قلوب میں ٹیڑھا پن ہے. یبتغون تاویلہ، وہ چاہتے ہیں اس کی تعویل، ابتغاء الفتنہ، وہ ان متشابہ آیات کی تعویل اس لیے چاہتے ہیں کہ فتنے کو پیدا کریں، فتنے کو پیدا کریں. لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان آیات کی جو متشابہ ہیں ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں راسخ ہیں. دور پر دے محمد والے. یہ لفظ بہت سنتے ہیں آپ، راسخ فی العلم کا، علم میں راسخ. مگر راسخ کے معنی کیا ہیں؟ میں بتاؤں یا ڈکشنری سے بتاؤں؟ نہیں، قرآن کی آیت سے عرض کرو کہ راسخ کے معنی کیا. رب العالمین نے یہ لفظ راسخ، اس کے معنی لفظی معنی ہے محکم، فاؤنڈیڈ، گراؤنڈیڈ، فارم. یہ ہے راسخ کے لغوی معنی. مگر قرآن نے راسخ کے کیا معنی بیان کیے؟ جب قرآن نے پہاڑوں کا ذکر کیا، جب قرآن نے پہاڑوں کا ذکر کیا اور پہاڑوں کے ذکر میں اس کی ایک ڈیفینیشن دی، والجبال الراسخات، وہ پہاڑ جو راسخ ہیں، وہ پہاڑ جو محکم ہیں. اور کسی نے باب مدینۃ العلم سے پوچھا کہ یا علی، ان پہاڑوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جیولوجی کا علم، طبقات الارض کا علم، جیولوجی کا علم، مگر صاحب منبر سلونی بیان کر رہا ہے. صاحب منبر سلونی بیان کر رہا ہے. کہا یہ پہاڑ جن کو تو اتنا بلند دیکھتا ہے، ہمالیہ پہاڑ ہے 29,000 سم فیٹ بلند ہے، 29,000 فیٹ سے اوپر زیادہ بلند ہے. کہا یہ پہاڑ جس کو تو دیکھتا ہے جتنا یہ زمین پر بلند ہے، اس سے زیادہ گہرے زمین کے اندر ہے، اس سے زیادہ گہرے زمین کے اندر ہے. اور یہ گہرے سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں زمین کے اندر، گہرے سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں زمین کے اندر. اس نے پوچھا کہ اللہ نے پہاڑوں کو اتنا گہرا کیوں قرار دیا، ان کی فاؤنڈیشن اتنی گہری کیوں رکھی؟ کہا جب ابتدائی وقت میں اللہ نے زمین کو خلق کیا، وہ اپنی موشن کو برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی، اس میں
تھرل تھی، اس میں تھر تھراہٹ تھی، تو زمین کی تھر تھراہٹ کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا۔ نعرہ صلوات۔ مجلسوں میں آنے والے آل محمد کے علوم سے فیض یاب ہونے والے وہ صرف بظاہر مذہبی علم نہیں سمجھتے بلکہ ائمہ کے کائناتی علوم کو سمجھتے ہیں، ائمہ کے یونیورسل نالج کو سمجھتے ہیں۔ کہا کہ زمین کی حرکت کو تھامنے کے لیے، اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے رب العالمین نے پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کی جڑوں میں، اس طرح سے کہ زمین کی حرکت رک جائے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جب آپ کا مشاہدہ بتا رہا ہوں، آپ کی خبریں جو اخبار اور ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں جہاں پہاڑی اور پہاڑوں کے سلسلے ہیں، وہیں زمین پر سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، وہیں زمین پر سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین نے انہی مقامات پر پہاڑوں کو گاڑا کہ جہاں زمین کی ٹائٹونک پلیٹیں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھی اور ان کی حرکت میں بیلنس نہ تھا، انہی مقام پر رب العالمین نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تو یہ لفظ استعمال کیا والجبال الراسخات، یہ راسخ کا لفظ استعمال کیا اور اس نے پہاڑوں کو راسخ قرار دیا، گراؤنڈڈ اور فرم قرار دیا۔ اب یہی لفظ استعمال کیا کہ قرآن کی متشابہ آیات کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ جو ما ورائے زمان و مکان ہے، اور زمان و مکان کے اندر راسخون فی العلم، جن کا علم اسی طرح سے گہرا ہے جیسے کہ پہاڑ زمین کے اندر گہرا۔ نعرہ صلوات۔ راسخ فی العلم کا مقام، علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین۔ علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین۔ علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین، علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین۔ علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین، علم کے در سے الگ ہٹ کے زماں ہے نہ زمین۔ علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین، علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین۔ اس کے معنی جانے آپ نے اس مصرے کے کیا ہیں؟ مہو مہر اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، یعنی باب علم کے دروازے ہی پر سورج پلٹ کر واپس آتا۔ درود پڑھے محمد والے۔ علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبین۔ سرے بستر ہو تو یہ، سرے بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، سرے بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ دیگر نعرہ صلوات۔ اور آج اسی حسین ابن علی کے وارث کا ذکر ہے جو خود کربلا کے واقعات کا عینی شاہد بھی ہے۔ ظاہر تقریباً 4 سال کے ہیں امام باقر علیہ السلام جو کربلا میں موجود ہیں، اور یہ امام کا یقین تھا مدینے سے چلے تو 3 امامت کی نسلیں تھیں، سید الشہداء بھی ہیں، علی ابن الحسین بھی ہیں اور امام باقر علیہ السلام بھی ہے۔ یہ حسین کا یقین ہے اور قرآن کی اس آیت کی تعبیر و تکمیل ہے کہ ابراہیم کو جب امامت کا اعلان کیا، امتحان کے بعد بھی یہ تو حسین ابن علی کا بھی امتحان ہوا، سید سجاد کا بھی امتحان ہوا، امام باقر کا بھی امتحان ہوا، تاکہ امامت کا امتحان محکم ہو جائے، امامت کا امتحان محکم ہو جائے۔ اس لیے 3 نسل امامت کو لے کر چلی، اور اس طرح سے کہ جیسے انہوں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ زین العابدین عبادت کرنے والوں کا سردار نہ انسانوں نے دیا نہ خاندان نے دیا، یہ اس نے دیا
کہ جو عبادت کو قبول کرتا ہے، اور اس نے گواہی دی جو عبادت سے بہکاتا ہے شیطان لعین، اس نے بھی کہا کہ تو زین العابدین حقا، اور اللہ نے بھی کہا اینا زین العابدین۔ اسی طرح سے جو باقر کا لقب ہے یہ امام کو آپ کے رشتہ داروں نے یا شعراء نے یا اصحاب نے نہیں، بہنے وہی یہ رسالت سے عطا۔ نعرہ صلوات۔ جابر بن عبداللہ انصاری پھر راوی ہیں اسی حدیث کے کہ جب سید الشہداء آپ کے زانوں پر تھے اور کہا کہ جابر اس کا بیٹا ہوگا علی ابن الحسین، میں نے اس حدیث کو کل عرض کیا، کہا اس کے ایک بیٹا ہوگا کہ جس کا نام محمد ہوگا، مگر وہ یبقر العلم علما، وہ علم کو اس طرح سے پھاڑ کر زمین سے آشکار کرے گا کہ جس طرح سے کہ گائے یا بیل زمین کو پھاڑ کر ہموار کرتا ہے تاکہ بیج بویا جا سکے، تاکہ بیج بویا جا سکے۔ اور پھر پیغمبر کے کلام کا معجزہ، وحی کا معجزہ، آپ کی صداقت، کہا جابر جب تیری ملاقات ہوگی میرے اس وارث اور فرزند سے، تیری زندگی کا آخری تیسرا دن ہوگا۔ بہت غور سے دنیا کا ایک استنباط ہے اس مقام پر۔ میں عرض کر رہا تھا اپنے دوست سے ایک روایتوں کو بیان کرنا اور ہے، مگر ہر مقام پر ایک استنباط کرنا کچھ اور ہے۔ نہ روایتوں کو گھٹایا جا سکتا نہ بڑھایا جا سکتا، لیکن مسلسل اجتہاد فکر کر کے نئے نئے علوم کے گوشوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ کہا جابر وہ تیری زندگی کا آخری تیسرا دن ہوگا، اور جس دن سید سجاد جابر بن عبداللہ انصاری سے ملنے کے لیے آئے، اور کیوں ملنے کے لیے آئے کہ جابر بن عبداللہ انصاری امام حسن علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، دودھ شریک بھائی تھے، اسی لیے قبر حسین پر جب وہ آئے تو یہ لکھا ہے ھذا قبر اخی حسین غریب، یہ میرے بھائی حسین غریب کی قبر ہے۔ یہ پہلا کدبہ ہے جو جابر نے، صحابی رسول نے اپنی انگلیوں سے لکھا ہے خاک کے مرقد سید الشہداء کے اوپر، تو یہ جابر ہیں۔ کہا جابر تیری زندگی کا آخری تیسرا دن ہوگا جب سید سجاد لے کر آئے امام باقر علیہ السلام کو۔ اس مقام پر مختلف روایتیں ہیں کہ خود حضرت جابر آواز دیتے تھے اینا محمد اینا محمد، لوگ کہتے تھے مجنون ہو گئے، یا یہ روایتیں ہیں کہ امام کی ملاقات ہوئی حضرت جابر سے، صحابی رسول تھے، نانا کے صحابی تھے، امیر المومنین دادا کے صحابی تھے، اور پھر اس طرح کا ایک رشتہ بھی تھا، اس لیے امام خود جابر کے پاس آتے تھے اور کہا فقبل امک، بیٹا باقر اپنے چچا کے سر کو بوسہ دو۔ اس وقت جابر نابینا ہو چکے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، کہا اپنے سر کے چچا کو بوسہ دو۔ امام آگے بڑھے، جابر نے خوشبو امامت کو محسوس کیا، جابر نے خوشبو امامت کو محسوس کیا۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہا آپ کے جد نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اللہم صلی سلام کی اہمیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی حمد کر، مصطفیٰ بندوں کو سلام کر، اور پھر مصطفیٰ میں مصطفیٰ بندہ محمد مصطفیٰ، وہ محمد مصطفیٰ کہ مخلوق کے سارے سلام ان تک پہنچے، ان سلام کے ذریعے ہماری عبادت کی قبولیت کا وسیلہ بنے۔ وہ مصطفیٰ جو اللہ کے سلام کو پا رہا ہے، وہ امام باقر کو اپنا سلام پہنچوا رہا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اسلام کو اپنا سلام پہنچوایا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جابر تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ صرف 3 دن جابر زندہ رہے اس سلام کے پہنچانے کے بعد، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، رسول کا صحابی، علی کا صحابی، حسن و حسین کا صحابی، سید سجاد کا صحابی، اور یہاں تک پہنچا کہ اس نے رسول کی امانت کو امام تک پہنچایا اور تیسرے دن انتقال فرمایا، تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک جابر کی زندگی کا مقصد رب العالمین نے امام کو رسول کا سلام بھجوانا قرار دیا۔ یہ ہے امام کا مقام۔ اور عالم اسلام کے مورخین لکھتے ہیں کہ ہر صدی کے اینڈ پر،
ہر سینچری کے اینڈ پر اسلام کا ایک مجدد پیدا ہوا کہ جس نے اسلام کے جسد میں زندگی ڈالی، حیات ڈالی، اصلاح کی مسلمانوں کی، ان کی فکر کی، ان کی ضمیروں کی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی صدی کا یعنی رسول اسلام کو لے کر آئے بعد رسول جو پہلی صدی کا مجدد ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام. بعد میں شاگرد بنے، امام صادق کی پہلی شاگردی امام باقر کی اختیار کی ہے. امام مالک نے بعد میں امام صادق کی شاگردی اختیار کی، پہلے امام باقر کی ہے. اور امام باقر کے شاگردوں میں وہ بھی ہیں کہ جو ابو حنیفہ اور مالک کے اور ٹیچرز اور استاد بھی ہیں. حکم ابن عیینہ ہے اور حماد ہیں، اس وقت کے شعبی ہیں، مدینے کے عامر انصاری ہیں، جو اس وقت کے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء ہیں کہ جو ان چاروں فقیہوں کے استاد در استاد ہیں. اور زہری نے روایت کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی عالم کو عالم اسلام کے جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں دیکھا تو بہت چھوٹا دیکھا، ان کا قد بہت چھوٹا دیکھا. امام کے پاس جو آیا وہ اگر اعتراض کرتا ہوا آیا تو ناکام واپس چلا گیا، اور اگر علم پانے کے لیے آیا تو اپنے سینے کو علم سے بھر کر چلا گیا. امام کے دو صحابیوں کے اس مقام پر ذکر کروں گا. ایک ہے یہ بھی جابر ہیں، جابر ابن یزید جوفی، جابر جوفی، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے 70,000 حدیثوں کو روایت کی. 70,000 70,000 حدیثوں کو. دوسرے صحابی امام باقر کے محمد ابن مسلم، انہوں نے امام سے 30,000 حدیثوں کو روایت کی. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف دو صحابی امام کے 100,000 حدیثوں کو روایت کرنے والے. ان تمام صحیح ستہ جو کتابیں ہیں ان کی، صحیح بخاری و مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی و نسائی، اگر ان تمام کتابوں کی حدیثوں کو جمع کر لیں تو وہ 16,000 ہیں. اور امام سے صرف دو راوی ہیں جو 100,000 حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں. جب امام نے 70,000 حدیثیں حضرت جابر کو تعلیم دی، کہا کہ جابر جب تک کہ بنی امیہ کا زمانہ ہے خبردار ان حدیثوں کو بیان نہ کرنا. کہا مولا میرا سینہ علم سے پھٹ جائے گا، اتنا بوجھ علم کا میرے سینے پر ہوگا، میں کیا کروں؟ کہا جابر جب تم اپنے سینے میں تنگی پاؤ تو صحرا میں جانا، ایک گڑھا کھودنا اور اس میں منہ ڈال کر اس حدیث کو بیان کر دینا. حدثنی محمد الباقر علیہ السلام، مجھ سے محمد باقر نے یہ کہا صحرا میں جا کر اکیلے ہو کر گڑھے کو کھود کر منہ کو گڑھے میں ڈال کر ان حدیثوں کو بیان کرنا. جابر سے کہا. عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے جو صرف آپ کے عارف قلبوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، معرفت والے قلبوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. جابر سے یہ کہا امام نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا چھٹے امام نے کہ روئے زمین پر جتنے خوشبو والے اور رنگ والے پھول گرتے ہیں وہ آل محمد کے وہ علوم ہیں جو زمین میں دفن ہو گئے. کرتی رہے، سائنس کھودتی رہے ان معاملات کو، مگر امام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے خوشبو والے پھول ہیں، رنگ والے پھول ہیں، آل محمد کے وہ علوم ہیں جو زمین میں دفن ہو. یہ ہے امام کے علم کا مقام. اور اس طرح سے کہ زہری ایک بڑا راوی ہے تاریخ کا. ابن ہشام، مشہور سیرت ابن ہشام ہے، ابن اسحاق کی کتاب کو کنکارڈ بھی کیا، اور ہارون رشید کے عہد میں ابن ہشام نے اس سیرت کو کمپائل کیا، اور آج سب سے زیادہ پریویل کرتی ہے سیرت کی پہلی کتاب ابن ہشام کی ہے. اس کے بعد 232 ہجری میں متوکل کے دور میں ابن سعد آیا جس کی مشہور کتاب طبقات ابن سعد کہلاتی ہے، اور اس کے بعد اسی
پیریڈ کے پیرالل واقعی کی کتاب کتاب المغازی ہے تاریخ کی، اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر 309 ہجری میں محمد ابن جریر الطبری آیا جس کی مشہور کتاب ہے 18 جلدوں میں تاریخ کی، اور پھر 350 ہجری میں مسعودی آیا، اور پھر عالم اسلام کے مورخین کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب موجودہ دور میں سیرہ ابن ہشام سب سے بنیادی کتاب ہے کہ جس میں زہری کی روایتیں ہیں، اور زہری کا یہ بیان ہے کہ سیرت رسول کے لیے، واقعات دور رسول کے لیے جو سب سے صحیح احادیث ہیں وہ ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام سے آپ کے والد ماجد کے ذریعے باب مدینۃ العلم تک پہنچتی ہے۔ باب مدینۃ العلم سے پہنچتی ہیں، اور یہ ہمارا علم رجال نہیں، یہ ہمارا علم حدیث نہیں، عالم اسلام کے علم حدیث کے ماہرین لکھتے ہیں اصح الاحادیث، اصح الاحادیث کے معنی یہ ہے کہ سب سے صحیح حدیثیں، اصح الاحادیث سب سے صحیح حدیثیں، اور زہری کو یہ کوٹ کیا ہے کہ سب سے صحیح حدیثیں وہ ہیں جو امام باقر علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے ذریعے اور سید الشہداء اور امام حسن کے ذریعے اپنے والد ماجد سے روایت کی، کہا یہ سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث ہیں۔ تو عزیزان گرامی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب جن کتابوں میں امام باقر کی حدیثیں ہوں انہی کو صحیح کتاب قرار دے۔ ضرور پڑھیں محمد والے۔ اور سب سے پہلی حدیث یہ ہے جو ہماری اصول کافی کے اندر ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا عقل کو، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ ویسے تو حدیثیں 5 اور ہیں پیرالل۔ اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ الماء، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا۔ ایک شخص گھبرا گیا اور امام کی بارگاہ میں آیا کہ کہا مولا اول ما خلق اللہ، اللہ نے جو اول خلق کیا اس میں عقل بھی آ رہی ہے، اس میں روح بھی آ رہی ہے، اس میں پانی بھی آ رہا ہے، اس میں لوح بھی آ رہا ہے، اس میں قلم بھی آ رہا ہے، یہ پیراڈاکس نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک ہی حقیقت کے نام ہے۔ دور پڑے محمد والے۔ ایک ہی حقیقت کے نام ہے۔ اور یہ حدیث کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس مقام پر ایک وزڈم امام کی یاد آ رہی ہے، اگر ارسطو اور سقراط اور افلاطون ہوتے تو علم کے وجد میں وہ رقص کرتے۔ امام کی حکمت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بولنا کلام کرنا روح کی راحت ہے، بولنا روح کی راحت ہے، اور خاموش رہنا عقل کی راحت ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ گرامی آئمہ کے جو علوم و حکمت کے بیان ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے طویل اپریشیٹ کیا کیجئے جیسے فضائل کے نقطے آپ اپریشیٹ تھے، امام کے فضائل ہی ہے یہ، اور اگر علم کے ذریعے آپ حاصل کر رہے ہو تو کتنا اس کا کمال ہوگا۔ اس لیے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا، مجھے جانا پڑا، دیر ہو گئی تھی، میرے میزبان کو کہ صبح ورک تھا، میں زیارت پڑھا تھا، تو میں ایک بات کہتا اپنے بھائیوں سے، اپنے ماتمی بھائیوں سے کہ اگر آپ باہر کھڑے ہیں مجلس کے دوران اور ماتم کے وقت آئے تو آپ کو ماتم کا ثواب ملے گا، لیکن آپ مجلس سنیں پھر ماتم کریں تو آپ کا ماتم معرفت کا ماتم بن جائے گا، عارفین کا ماتم بن جائے گا۔ ایک مرتبہ دور پر جائے محمد۔ کچھ باہر ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے تو زہی صاحب کل آپ نے بہت اچھا امر بالمعروف کا کام کیا تھا، تو لیکن میں ظاہر ہے کہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سنیں میرے نکات کو، ایک لمحے کے لیے چلے جائے، کھو جائیے۔ خصوص امام باقر علیہ السلام بلند تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، پھر اللہ نے عقل کو بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر کہا کہ آگے آ، وہ آگے آئی، اس سے کہا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی، کہا کہ عقل
میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق خلق نہیں کی۔ اے عقل، میں نے تجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت مخلوق خلق نہیں کی۔ درود پڑھ محمد والے آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ کل افضل جعفری بیٹھے تھے اور میں نے ان کو ہٹوایا تھا، کیونکہ جو کیمرے کا فریم ہے یہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں دے رہا۔ آپ تو جھانک کے دیکھ رہے ہیں لیکن میں جھانک نہیں سکتا۔ درود پڑھ محمد والے ایک مطلب درود پڑھ محمد والے۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ اے عقل، میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق خلق نہیں کی۔ اے عقل، میں تیرے ذریعے ہی ثواب دیتا ہوں، تیرے ہی ذریعے عذاب دیتا ہوں۔ اسی لیے سونے والا اگر کوئی جرم کر دے اس کی سزا نہیں، بچہ اگر کوئی جرم کر دے اس کی سزا نہیں، دیوانہ اگر کوئی کام انجام دے دے اس کی سزا نہیں، اس لیے کہ عقل نہیں رکھتا نہ بچہ نہ سونے والا اس وقت اور نہ ہی دیوانہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ذریعے ہی ثواب دیتا ہوں۔ اب اگر سزا نہیں مل رہی تو ثواب بھی عقل کی بنیاد پر ملے گا، اور وہ عقل کیا ہے؟ وہ معرفت ہے۔ چاہے ہماری نماز ہو معرفت کی بنیاد پر، چاہے ہماری مجلس ہو معرفت کی بنیاد پر، چاہے ہمارا ماتم ہو معرفت کی بنیاد پر، یہ سب کا سب معرفت کی بنیاد پر۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اس کو اللہ نے نطق کی صلاحیت عطا کی، اور پھر اس سے کہا کہ آگے آ، وہ آگے آئی، پھر کہا کہ پیچھے جا۔ اور عزیزان گرامی، میں نے خاص طور پر شاہ صاحب سے ڈسکس کی تھی 2 مہینے پہلے کہ اس موضوع پر میں یہ 3 مجلسیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے سامعین کے ٹیسٹ کو بھی بدلنا ہے۔ وہی سنی سنائی باتیں، وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی سنتے ہیں، وہی سناتے ہیں لوگ اور وہی سنتے ہیں لوگ، اور ہمیں باقی اماموں کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس نے یہ مجھے صلاحیت بھی بخشی ہے اور علماء کو بھی بخشے، ذاکرین کو بھی بخشے کہ ہر امام کا ذکر اسی قوت و طاقت و علم سے کریں جیسے مولا مشکل کشا کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل کی صلاحیت دی اور کہا کہ آگے آ، آگے آئی۔ نطق دینے کے بعد کہا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ عقل کو آگے کیوں بلایا، عقل کو پیچھے کیوں ہٹایا۔ بتایا کہ جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ تو اپنی عقل سے مسائل کو حل کر، اس مقام پر عقل کو آگے آنا ہے، اور جس مقام پر وحی کے تابع رہنا ہے عقل کو پیچھے رہنا ہے۔ کہا کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق میں نے خلق نہیں کی۔ اس مقام پر ابھی حدیث جاری ہے اور ترجمہ میں کروں گا امام کی حدیث کا۔ مجھے 2 بیتیں یاد آ رہی ہیں حضرت مرزا دبیر علیہ الرحمہ کی، نادر کلام ہے، اور دبیر کا یہ کلام وہ ہے کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے ایک مرثیے کا ہے، معروف مرثیہ ہے۔ اگر مرزا دبیر 26 جلدیں ہیں مرزا دبیر کے مراثی کی جو ابھی تک پرنٹ ہو چکی ہیں، اگر 26 جلدیں نہ چھپتی، صرف ایک مرثیہ ہوتا دبیر کا، تو وہ میر انیس کے مقابلے میں کافی تھا۔ اور اب مشہور مرثیے کے آپ نے مصرے سنے ہیں، کس شیر کی آمد ہے رنگ کانپ رہا۔ سنے گی اور مصرے؟ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ بسم اللہ میں وہ 2 بیتیں سنانا چاہتا ہوں جو عقل کی خوبصورتی پر آئی ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے، اب اسی طرح سے پڑھوں گا جس طرح سے کہ اس شیر کی شان ہے۔ درود پڑھتے محمد والی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا، چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکم دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے ہیں سمیٹے ہوئے پر۔
اور پھر مسلسل مرزا دلیل علیہ الرحمہ مسلسل تقریباً میں نے 70 بند دیکھے ہیں، کوئی کلام نہیں دیکھا اردو زبان کے اندر کہ مسلسل 70 بندوں میں حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل کو بیان کیا۔ اس کی اگلے جو مسدس ہے 6 مصرے، اس کی ایک بیت کو اور سن لیں۔ دلیل ٹیچر کو کہتے ہیں، اور علم نجوم میں جو جوپیٹر ہے عطارد، وہ ٹیچر کہلاتا ہے علم نجوم میں۔ اس کا تعلق بدھ کے دن سے ہے، اس لیے حکم ہے کہ جو علم کا آغاز کرے بدھ کے دن سے کرے، تمام ہوگا، کامل ہوگا۔ تو اس کے اگلے بند کی بیت میں کہتے ہیں کہ خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے۔ حضرت عباس کی دہشت، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا ہے، انگشت عطارد سے قلم چھوٹ پڑا۔ تو عزیزان گرامی، عقل کے حوالے سے جو خوبصورتی کی بات تھی، تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں دیکھیں عجیب و غریب خیال کو کریٹ کیا اور پھر جواب دیا۔ پہلے مصرے میں ایک تھیم کو کریٹ کیا مرزا دلیل نے حضرت عباس کی شان میں، کہا کہ کیا غم ہے، کیا غم ہے کہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم۔ عجیب و غریب خیال کو کریٹ کیا۔ اور دوسرا من اور تیزی سے سمجھ رہے سارے سامعین، اس کی میں تشریح کر دوں کہ آدم کی اولاد میں سب ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب سنیے کیا غم ہے کہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم، عباس دنیا میں پسر رکھتے ہیں۔ کیا غم ہے کہ آدم نہ پدر، کیا غم ہے کہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم، عباس دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم۔ آدم کی اولاد میں کون نہیں، مگر اس مقام پر صرف حضرت عباس کا حوالہ ہے، آدم سے لے کر عباس کا دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم۔ پھر آگے مسلسل بند آگے بڑھ رہے ہیں، یہی جمال پر جو عقل کی مجھے یاد آیا، ارشاد فرماتے ہیں ایک کہ یہ دور پر جب محمد حدیث کو مکمل کر دوں تاکہ یہ مصرع آپ کی سمجھ میں آئے کہ اے عقل میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق خلق نہیں کی، لا اکملن فی من احب، اے عقل میں تجھ کو کامل کر دوں گا اس میں جس کو میں محبوب رکھوں گا۔ اے عقل میں تجھ کو کامل کر دوں گا جس کو میں تجھے محبوب رکھوں گا۔ تو اب مرزا دلیل کہتے ہیں کہ یہ عقل مجرد ہے، یہ عقل مجرد ہے لباس بشری میں، یہ عقل مجرد ہے لباس بشری میں، یہ حسن مجسم ہے، یہ حسن مجسم ہے، یہ عقل مجرد ہے لباس بشری میں، یہ حسن مجسم ہے فقط جلوہ گری میں۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ تو جان گرامی، امام باقر کی حدیث یہ عقل کے اوپر، اور اصح الحدیث آپ کی احادیث کو قرار دیا گیا، اور اس طرح سے کہ جب امام کی شہادت ہوئی، اصحاب آئے، تمام لوگ آئے، عالم اسلام آیا امام صادق کے پاس پرسے کے لیے۔ سنیے گا اس روایت کو، پرسے کے لیے، اور سب نے یہ کہہ کر پرسہ دیا کہ یبن رسول اللہ، آج اس ہستی کی وفات ہوئی، آج وہ ہستی دنیا سے گئی۔ کس طرح سے کہا؟ وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ، جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ امام سے پوچھے کہ آپ کے راوی کون ہیں۔ آج وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پوچھے کہ آپ کے راوی کون ہیں، آپ کی حدیث کا رجال کیا ہے۔
اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ آپ کی حدیث کا سلسلہ ایسے ہے کہ ایک عبادت کرنے والوں کا سردار ہے، ایک جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ایک مومنین کا سردار ہے۔ نعرہ صلوات۔ ہوئی لیکن جب وہ قال رسول اللہ کہتے تھے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام سے پوچھے کہ آپ کا رجال کا سلسلہ کیا ہے، راویوں کا سلسلہ کیا ہے۔ اب سنیے گا اس سے آگے، امام زار و قطار ہونے لگے، چھٹے امام سر کو جھکایا، زار و قطار رونے لگے اور سر کو اٹھایا، تاکہ تم صرف اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ میرے باپ براہ راست قال رسول اللہ کہتے تھے۔ امام نے روتے ہوئے سر کو اٹھایا اور اس کو آپ کو انسٹنٹینیسلی بجلی کی رفتار سے سمجھنا ہے جو امام نے کہا ہے، اور اسی میں اس حدیث کا آخری حصے کا لطف ہے۔ کہا کہ آج وہ ہستی رخصت ہوئی کہ جب وہ بیان کرتی تھی قال رسول اللہ، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ کے رجال کیا ہیں، آپ کے راوی کون ہیں۔ امام نے روتے ہوئے سر کو اٹھایا اور بے اختیار ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل۔ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ آپ کے بابا براہ راست اللہ کے رسول سے روایت کرتے تھے اور آپ براہ راست علم خدا بندی سے روایت کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دودھ پڑھتے محمد وہی لطف آتا ہے جو مولانا کے وظائف میں آتا ہے۔ ہاں، ہمت کرنی چاہیے علماء کو، ذاکرین کو پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر میں نہیں کہتا میں کوئی دعوے دار ہوں، میں آپ کی قدموں کی خاک ہوں، اس سے بڑھ کر ہر امام کی معرفت ہونی چاہیے، ہر امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں مومنین کے قدموں کی خاک ہوں، خاک پائے مومنین ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک روایت، ایک طویل روایت ہے جس کو ابن طاؤوس علیہ الرحمہ نے روایت کیا۔ اوریجن اس روایت کا وہیں سے ہے، بعد میں علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا۔ سفر کے آداب پر ابن طاؤوس علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس میں اس طویل حدیث کو روایت کیا کہ امام کو ہشام ابن حکم نے پھر دمشق طلب کیا۔ بچپنے میں گئے تھے یزید کے دربار میں، پھر چلے، اور امام جیسے کہ میں نے کہا کہ کربلا میں 3 امامت کی نسلوں کو لائے، تو امام خود نہیں چلے، امام صادق کو بھی لے کر چلے، چھٹے امام کو بھی لے کر چلے، اور دونوں مدینے سے چلے۔ اب یہ 2 شعر ہیں، ایک امام کی مدینے سے روانگی کا اور ایک امام کا شام میں پہنچنے کا۔ اس شعر میں میری پوری تقریر کا حاصل ہے، افق نور سے رہبر امام، افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا۔ امام کا لقب کیا ہے؟ صادق۔ شعر سنیے، یہ الہام ہے شاعر کے لیے۔ جو آپ نے کل مرثیہ پڑھا تھا نسیم کا، امروی علی المقام، انہی کے شعر ہیں، امام باقر علیہ السلام کے مرثیے میں، امام صادق علیہ السلام کے مرثیے میں۔ افق نور سے، ہورائزن آف دا لائٹ، افق نور سے رحمت میں جعفر نکلا، صبح صادق کو لیے مہر منور نکلا۔ شعر نہیں دکھا امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے، افق نور سے رہبر میں جعفر نکلا، صبح صادق کو لیے مہر منور نکلا، صبح صادق کو لیے مہر منور نکلا، اور پھر شام پہنچے۔ تو ایک اور شعر ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد، شام پہنچے، حق کی تبلیغ کو، حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، حق کی تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، منزل شام میں زہرا کے ستارے۔
تبلیغ کو قرآن کے پارے اترے، منزل شام میں زہرا کے ستارے اترے۔ عزیزان گرامی، منزل سفر کا آخر بھی ہے، منزل قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی منزل ہے شام، شام کا ملک بھی ہے، شام کا وقت بھی ہے، ستاروں سے نسبت بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی فصاحتیں اور بلاغتیں ہیں مصروں کے اندر۔ منزل شام میں زہرا کے ستارے اور بڑا خوشنودی بی بی پاک بلندار شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ 1000 سال اوپر گزرے، آج کا وہ زمانہ نہیں۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ حدیثیں جو شیعہ مکتبہ فقہ میں نظر آتی ہیں امام صادق کی، 1000 سال پہلے شیخ مفید کے پاس کتابیں یا اس دور کے علماء، شیعہ علماء کے پاس کتابیں ہوں گی۔ شیخ مفید نے لکھا ہے اور ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے کہ جتنے علوم تفسیر کے، تاریخ کے، حدیث کے، فقہ کے، نسل علی میں امام باقر سے روایت ہوئے ہیں اور کسی اور سے نہیں۔ آج ہمارے پاس زیادہ امام صادق کی احادیث ہیں، مگر شیخ مفید نے 1000 سال پہلے لکھا، اس لیے آپ کا نام، آپ کا لقب باقر علم النبیین ہے، نبوت کے علم کو آشکار کرنے والا، نبوت کے علم کو بکھیر دینے والا، جیسے کہ کسان بیج کو بکھیرتا ہے کھیت کے اندر، اس طرح سے علم نبوت کے بیج کو امام نے بکھیر دیا۔ تو اب 3 دن کے بعد بادشاہ نے بلایا امام کو، اور ہر چیز کے پیچھے جو روایت ہے اس کے پیچھے کچھ میننگز ہیں، صرف روایت میں۔ جب امام داخل ہوئے، راوی ہیں خود چھٹے امام، کہا کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ دربار میں داخل ہوا، امام کا یہ دوسرا موقع ہے دربار میں جانے کا، اور امام کا یہ پہلا موقع ہے چھٹے امام کا۔ جب دربار میں داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ سامنے ٹارگیٹ تھا اور یہاں تیر اور کمان رکھے ہوئے تھے، اور آتے ہی بادشاہ نے کہا بسم اللہ، ٹارگیٹ پہ تیر ماریے، ٹارگیٹ پہ نشانہ کیجئے۔ اور امام نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جوانی میں مدینے میں یہ پریکٹس کرتا تھا، اب طویل عرصہ ہوا میں نے یہ تیر اندازی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، ایک بات کو یاد رکھیے، بہادروں کی جنگ تیر اندازی کی جنگ نہیں ہے، تلواروں کی جنگ ہے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہادروں کی جنگ تلوار کی جنگ ہے، اس لیے ذوالفقار کا نام ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ حضرت علی کی کمان اور حضرت علی کا تیر، اس لیے کہ بزدل ہیں جو دور سے تیر چلاتے ہیں، بہادر ہیں جو للکار کے سامنے آتے ہیں، بہادر ہیں جو للکار کر سامنے آتے ہیں۔ سب کے شرف نبی ہیں، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی۔ یہ چاند میں جو تاریخ نشان ہے کلف، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی۔ اور یہ تیسرا مصرع عارفین کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا ما عرفنا حق معرفتک، اے رب نہیں پہچانا جو تیری معرفت کا حق ہے۔ اور علی نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو نبی کہا تھا ما عرفنا، نبی نے کہا تھا من عرفا، سب کے شرف نبی ہیں۔ اس مشکل مصرے کو میں نے حل کیا ہے ابھی۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال مہ بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی۔ رات بھر آپ جھومتے رہیں اس مصرے کے اوپر، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی۔ اور چوتھا مصرع سنیں گے، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ لال بے بہا ہے تو در نجف علی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، نعرہ صلوات۔ میں شیعہ قوم کی رگوں کو جانتا ہوں،
کہ کسی بھی امام کا پڑھے مگر علی کا ذکر ضرور ہوگا، اس لیے کہ کسی اور امام کے لیے نہیں، صرف رسول نے علی کے لیے کہا تھا تزینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ مجالس کو زینت دے دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، وہ شاہ ما عرف تو شاہ من عرف علی، وہ لال بے بہا ہے تو در نجف علی، وہ پیکر جمال رحمت للعالمین، وہ پیکر جمال یہ روح جلال ہیں، وہ پیکر جمال یہ روح جلال ہیں، وہ بطحا کے چاند ہے یہ کعبے کے لال ہیں۔ بسم اللہ کیجئے۔ امام نے کہا کہ جوانی میں نے کبھی کیا تھا یہ، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تحکم میں کہا، غرور میں کہا، تو امام نے کہا اگر تو کہتا ہی اور چاہتا ہی ہے، تو امام نے کمان اٹھائی، تیر کو رکھا، سامنے ٹارگیٹ تھا، اور امام نے تیر کو چھوڑا، تیر ٹارگیٹ کے قلب اور سینٹر پر جا کر لگا۔ احسنت کہہ کے پورا جو مجمع تھا درباری احسنت کہنے لگے۔ امام نے، اب بادشاہ تو کہہ چکا تھا ایک تیر کی، اب امام نے دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، اور پھر صوفار میں چلے کو جوڑ کر مارا، تو پہلے تیر کے قلب اور جگر کو توڑ کر اسی مقام پر لگا۔ اس کے بعد امام نے پھر تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کو چیرتا ہوا اسی مقام پر لگا۔ مسلسل امام نے 9 تیروں کو چلایا جو پہلے تیر کو چوڑ کر چیر کر اسی مقام پر لگے۔ تمام اہل دربار اٹھ کر کھڑے ہوئے، بادشاہ کے بدن میں لرزہ آ گیا، کہا کہ ایسا تیر انداز نہ عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا۔ عزیزان گرامی، ایک سائیکلوجی پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نشانے سے ٹارگیٹ خطا کیوں ہوتا ہے؟ یہ نشانے سے ٹارگیٹ آپ بھی لگاتے ہوں گے کوئی چیز کسی زمانے میں، اور یہ خطا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں انسان کی آنکھوں کا بھی قصور ہے، فوکل رینج کا بھی، اس میں انسان کی ہاتھوں کی لغزش کا بھی قصور ہے، ڈسٹینس کا بھی قصور ہے، اور اس میں انسان کے خود اپنے کانفیڈنس کا بھی قصور ہے۔ جس کے ہاتھ ید اللہ کے ہاتھوں کے وارث ہوں، جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھوں کی وارث ہوں، جس کا قلب نور نبوت سے متصل ہو، نہ اس کے ہاتھوں میں لرزہ ہے، نہ اس کی آنکھوں میں خطا ہے، اور نہ اس کے ارادوں میں کوئی تزلزل ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ جس کی بنیاد پر ان کے علم کو راسخ فی العلم آپ اجازت دیں تو میں کچھ تھوڑا سا اور پڑھ دوں۔ پڑھنے کا روایت کا پہلا حصہ میں نے عرض کیا ہے، اور بادشاہ نے کہا میں نے عرب و عجم میں نہیں دیکھا ایسا تیر انداز، پورے عرب و عجم میں نہیں دیکھا۔ کہاں سیکھا یہ فن؟ کہا ہم نے یہ علم بھی اس در سے سیکھا جس کو نبی نے اپنے علم کا در قرار دیا۔ اور کبھی علی نے تیر نہیں چلائے، کسی امام نے نہیں چلائے، مگر پوٹینشلی ہر اسکل کا علم ہے امام کے پاس۔ اب آپ نے غور کیا کہ اس میں کیوں آتے ہی امام کو تیر اندازی کی دعوت دی کہ اگر تیر نشانے سے خطا ہو جاتا، کیونکہ کانسپیریسی تھیوری تھی نا کہ یہ ریوالٹ کر رہے ہیں، یہ بغاوت کر رہے ہیں، تو بتانا یہ تھا کہ آپ تو تیر بھی نہیں چلا سکتے۔ امام کے شیعوں تک خبر پہنچاتے کہ تمہارا امام تیر کو ٹارگیٹ پہ نہیں مار سکتا، کس طرح سے جنگ میں تمہارا ساتھ دے گا، قیادت کرے گا۔ اس لیے اس نے امام کو دعوت دی کہ تیر اندازی کریں، اور امام نے ایسے تیر چلائے کہ تیروں کے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا، تیروں کے جگروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے آیا، ڈاؤن ہوا، مگر جب علی کا ذکر ہوا
پھر اس کی تیوری چڑھ گئی، کیونکہ امام نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس وہ علم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام نے کہا کہ امام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ رسول جو کچھ اس نے تیروں پر نازل کیا سب کا سب حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، توریت و انجیل و زبور کی تصدیق کرتا ہے، اور ہم نے تیرے بعد اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا۔ تیرے بعد اور اسنا ہم نے وارث بنایا۔ الکتاب، الکتاب پہ الف لام ہے، یا تو خاص کتاب قرآن یا تمام آسمانی کتابیں، اور اسنا جن کو ہم نے وارث قرار دیا، الکتاب کا استفینا جن کو ہم نے چنا ہے، جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہے، من عبادنا، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ امام نے شاید کی تلاوت کی کہ ہم اس الکتاب کے وارث ہیں کہ جو بعد رسول ہمارے ورثے میں آئی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے دوسرے مقام پر امام نے آیت کو پڑھا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ امام نے تیسری آیت کو پڑھا، فیہ تبیان لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا صرف بیان ہی نہیں تبیان ہے، بیان ہی نہیں تبیان ہے۔ امام نے 5 آیتوں کو پڑھا، کہا کہ یہ اب تک کیسے پہنچا، کہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس پر اس کی تیوری چڑھ گئی، امام سے بحث کرنے لگا، لیکن ایک مقام پر جا کر وہ چپ ہوا۔ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مدینے سے آیا ہوں یہاں تک، میرے اہل و عیال پریشان ہے، مجھ کو مدینے واپس جانے دیں۔ کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ امام کے کمالات کو دیکھ کر اہل دربار کے دل جو تھے مائل ہونے لگے امامت کی طرف۔ کہا کہ جلدی سے دمشق سے ان کو رخصت کر دو۔ امام چلے، اور مدائن کا شہر آتا تھا، اہل مدائن کو بادشاہ نے خبر پہنچوا دی کہ ابو تراب کی نسل سے 2 جادوگر آ رہے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، میں نے اس روایت کو قرآن کی آیات سے تقابل کیا ہے۔ 2 جادوگر آ رہے ہیں، ساحران۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ ساحران ہے کہ جو قرآن نے موسیٰ و ہارون کے لیے استعمال کیا ہے، کہ فرعون نے کہا کہ یہ 2 جادوگر ہیں، انہما لا ساحران، موسیٰ و ہارون 2 ساحر ہیں، 2 جادوگر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کی وہ حدیث کہ علی تو مجھ سے وہی مشابہت رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا تھا، کیونکہ علی کے بعد بھی مسلسل وارث رسالت تھے، تو ان تک بھی وہی مشابہت آنی تھی جو موسیٰ و ہارون کی مشابہت۔ کہا اہل مدائن نے دروازے بند کر دیے، امام کے جانور مرنے لگے، نہ پانی دیا نہ غذا دی، اور بڑی بے چینی کا عالم ہو گیا امام کے کیریون میں، امام کے قافلے کے اندر۔ امام نے حجت کو تمام کیا اہل مدائن سے، مگر نہیں مانے۔ امام نے کہا کہ بیٹا وہ ڈورا نکالو، وہ تھریڈ نکالو، وہ اسٹرنگ نکالو۔ میں نے خاص طور پہ لفظ اسٹرنگ استعمال کیا، آج کل فزسسٹ میں اسٹرنگ تھیوری کا بڑا چرچا ہے۔ آپ الیکٹران کو یا پروٹون کو یا اس کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اسٹرنگ اتنا ہی، یعنی پروٹون اسٹرنگ کے مقابلے میں، اسٹرنگ پروٹون کے مقابلے میں اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا زمین کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں زمین چھوٹی ہے۔ ایک فٹ بال کا سائز اور زمین کا سائز، اور پھر وہی فٹ بال زمین بنا دیں تو وہ زمین کا سائز جو سورج کا سائز ہے۔ اور کہتے ہیں پوری کائنات اب تک سائنس اسی مقام پر پہنچے کہ اسٹرنگ سے بنی ہے۔ اور آج کل یہ برننگ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں اور ریسرچر ریسرچ کر رہے ہیں اسٹرنگ تھیوریز کے اوپر۔ کہا بیٹا وہ ڈورا نکالو، اور سائنسدان کہتے ہیں اسپیکولیشن اور میتھمیٹکس کی بنیاد پر کہ اس اسٹرنگ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو اگر پھاڑ دیا جائے تو پورے سولر سسٹم کو جلا دے، زمین کو نہیں، ہیروشیما کو نہیں، ناگاساکی کو نہیں، پورے سولر سسٹم کو جلا دے۔ اسٹرنگ میں وہ طاقت ہے، اسٹرنگ میں وہ پاور ہے، وہ انرجی رب العالمین نے رکھ دی ہے۔ ایک اسٹرنگ کا جب یہ عالم ہے تو بلینز اینڈ ٹریلین اسٹرنگز کا کیا عالم ہوگا۔ کہا بیٹا وہ ڈورا نکالو کہ جو جبرائیل لائے تھے جنت سے تمہارے نانا کے لیے، اور
پھر امام مدائن کے برابر پہاڑ تھا اس پہ چڑھ گئے اور اہل مدائن سے خطاب کیا اور وہی آیت پڑھی کہ جو حضرت شعیب نے پڑھی تھی. قرآن میں آیت موجود ہے سورہ ہود کے اندر جو حضرت شعیب نے پڑھی تھی. ایک بہت بوڑھے آدمی نے دیکھا جو توریت و انجیل و زبور کا جاننے والا تھا، کہا اہل مدائن دروازوں کو کھول دو، اس لیے کہ ابن علی اسی مقام پر کھڑا ہے کہ جہاں شعیب نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر آیت پڑھی تھی اور اس کے بعد اہل مدائن پر عذاب نازل ہوا تھا. کہا دروازوں کو کھول دو. اہل مدائن نے دروازوں کو کھولا اور اس کے بعد امام نے پانی اور رسد کا انتظام کیا اور پھر آگے بڑھے. مدائن سے پہنچنے سے پہلے دمشق کے اطراف میں ایک بڑا مجمع تھا. امام بھی اس مجمع میں بیٹھ گئے. پتہ لگا کہ ایک سال میں ایک مرتبہ غار سے ان کا پونٹف اور اسقف اور پادری جو بھی ہے وہ نکلتا ہے اور وہ ان کے سوالات کا جواب دیتا ہے. امام بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چھٹے امام نے بھی چہرے کو ڈھانپا اور وہاں بیٹھ گئے. اس نے چاروں طرف دیکھا، لا کے بٹھا دیا اس کو کرسی پر. اس میں ان دونوں پہ نظر آئی. کہا تم ہم میں سے ہو یا اس امت میں سے ہو جس پر اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کیا؟ امت مرحومہ میں سے ہو؟ کہا ہم امت مرحومہ میں سے ہیں. کہا ان کے عالموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے ہو؟ کہا لسنا من الجاہلین. بلکہ امام باقر جواب دے رہے تھے تو سنگولر ٹینس میں کہا لستو من الجاہلین، میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ان کے علماء میں سے ہوں. اس لیے اللہ کے نزدیک ہر وقت شہود ہے، جلوے ہیں. اگر ان کی نگاہ میں عالم ہے تو علیم بذات الصدور اللہ ہی ہے. حیران آپ کے جلوے، حیران وحدت کے جلوے. کہا لستو من الجاہلین، میں ان کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کہا میں تم سے کچھ سوال کروں گا. کہا پوچھو. یہ وہی عزم ہے کہ جو باب کوفہ منبر کوفہ سے علی کا عزم تھا. پوچھو. کہا پوچھو. کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، تو یہ لوگ وہاں غذا کھائیں گے، پھل کھائیں گے، ان کا جو ویسٹ ہوگا کہاں جائے گا جب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے؟ کہا اس کی مثال ماں کے شکم میں بچے کی سی ہے. جنین مادر کی سی ہے کہ بچہ غذا کھاتا ہے شکم مادر میں، پانی پیتا ہے شکم مادر میں، مگر اس کا بول و براز خارج نہیں ہوتا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اہل جنت کے میوے کھائیں گے اور وہاں کی غذا اور پھل کھائیں گے مگر وہ کبھی کم نہ ہوں گے، اس کی کوئی مثال ہے؟ کہا ہاں، ایک چراغ کو جلا اور اس چراغ سے ہزاروں چراغوں کو جلا. اپنے امام کے جواب میں ایک بہت بڑی گہری حکمت ہے، اس کو سنیں. اور وہ یہ ہے، امام نے کہا کہ ایک چراغ کو جلا، اس سے ہزاروں چراغ جلا دیے جائیں گے مگر اس چراغ کا نور کم نہیں ہوگا. کیا معنی تھے امام کے؟ معنی یہ تھے کہ وہاں کے پھل اور غذا مادی نہیں ہوگی، نور کی غذا ہوگی، نورانی غذا ہوگی. درود پڑھتے محمد علیہ. اب وہ کروٹیں بدلنے لگا کرسی کے اوپر، ادھر سے ادھر اچھلنے لگا کرسی کے اوپر. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان بندھے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو توڑ دیا یا ہم نے ان کو کھول دیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابتدا میں نہ آسمان بارش برساتا تھا، نہ زمین نباتات کو اگاتی تھی. ابتدا میں نہ آسمان بارش برساتا تھا، نہ زمین نباتات کو اگاتی تھی. ففتقناہما، ہم نے بادلوں کو پھاڑا، آسمان کو پھاڑا، وہ مے برسانے لگے، ہم نے زمین کو پھاڑا، وہ نباتات کو اگانے لگے. اب ایک سوال اور کروں گا اور اپنے حاضرین سے کہتا ہے کہ یہ سوال جو میں کرنے والا ہوں اس کا یہ شخص جو امت مرحومہ میں سے ہے جواب نہیں دے پائے گا. کہا بول تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ دو بھائی جو ٹوین تھے، توأم تھے، جوڑواں پیدا ہوئے تھے ایک ہی وقت اور وہ مرے بھی ایک ہی وقت.
مگر دونوں کی عمر کے درمیان 100 سال کا فرق تھا. یہ حضرت عزیز اور حضرت عزیر کے بارے میں پوچھا. بے اختیار امام نے کہا کہ یہ عزیز و عزیر تھے. یہ عزیز و عزیر تھے. عزیزان گرامی، تاریخ انبیاء کو سامنے رکھنا، امام کی نگاہوں کے سامنے کائنات کی تخلیق کو بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. کائنات کی تخلیق کو بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے. کہا یہ عزیز اور عزیر ہیں. دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے. جب دونوں 25 سال کے ہوئے، 25 ایئرس کے ہوئے، حضرت عزیز سفر پر نکلے. ایک بستی تک پہنچے کہ جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. ان کو دیکھ کر یہ قرآن میں حضرت عزیز کا بیان آیتیں ہیں کہ اللہ یحیی اللہ ھذہ العظام، اللہ ان ہڈیوں کو کیسے اٹھائے گا، اللہ ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے عزیز کو 100 سال کی موت دے دی. 100 سال کی موت دے دی اور 100 سال کے بعد اٹھایا اور کہا کہ دیکھ اپنے کھانے کو، ابھی تک فریش ہے. یہ آپ کا ریفریجریٹر نہیں، خدائی ریفریجریٹر. کہا کہ ابھی تک فریش ہے. اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ ریزہ ریزہ ہو چکی ہے. اور یہ بھی پوچھا حضرت عزیز سے کہ کتنا سویا. کا ایسا لگتا ہے کہ ایک دن سویا یا اس سے بھی بہت کم سویا، اتنے کم لمحے سویا. تو یہ 100 سال مردہ حالت میں رہے. اس کے بعد پھر اٹھے، واپس بستی تک آئے اور پھر باقی 25 سال اپنے بھائی کے ساتھ گزارے. اس لیے یہودیوں کو شبہ ہوا اور عزیز کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا. تو کہا کہ 25 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو موت دی، 100 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد پھر 25 سال تک پھر اللہ نے ان کو حیات دی. ایک دن دونوں بھائی پیدا ہوئے، ایک دن دونوں مرے، مگر ایک کی عمر 50 سال کی تھی، ایک کی 150 سال کی تھی. یہ ٹائم اور اسپیس کا کنٹرول ہے، یہ ٹائم اور اسپیس کا کنٹرول ہے. اسی بنیاد پر اصحاب کہف کی زندگی ہے. درود پڑھ محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ محمد. یہ ٹائم اور اسپیس کا کنٹرول ہے. اسی بنیاد پر اصحاب کہف زندہ ہیں اور اسی ٹائم اور اسپیس کے کنٹرول پر ایک محمد ہے. ایک محمد ہے کہ جو بستر کو گرم بھی چھوڑ گیا، زنجیر در کو ہلتا ہوا بھی چھوڑ گیا اور ملکوت کی سیر کی اور واپس آیا. بستر بھی گرم تھا، زنجیر در بھی ہل رہی تھی، ٹائم اور اسپیس کو رد کیا گیا. تو ایک محمد ہے جو معراج کی بلندی پر پہنچا اور دوسرا محمد ہے کہ جس کو ٹائم اور اسپیس کا کنٹرول دیا، صاحب الزمان بن گیا. خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات. یہ اہل بیت امام باقر بھی شریک ہیں. اور مجھے نہیں معلوم، جب کربلا سے مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں، قافلہ چلا ہے اسیروں کا، تو مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ 87 بچے تھے. اور جب شام قافلہ پہنچا تو صرف سکینہ اور امام باقر زندہ بچے. شاید یہ معجزہ ہے امامت کے لیے. اور کبھی باقر معصوم اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتے اور کبھی بنت علی کی گود میں پناہ لیتے. عالمہ غیر معلمہ تھیں، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ علی بن حسین کے بعد نسل امامت اسی فرزند سے جاری و ساری رہے گی. اور پھر بنت علی کی مشکلیں، نہ صرف مشکلیں، بنت علی کی ذمہ داریاں. اور یہ شروع ہوئی اس مقام سے کہ اپنے ماجائے کو، جو آج تلہ زینبیہ کہلاتا ہے، بلند مقام سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا.
بعض کتب مقاتل کی کہتی ہیں کہ پھر لاشے کے پاس آئے اور لاش حسین کو اٹھایا اور یہ کہا اللہم تقبل هذه القربان، اے ہمارے رب اس قربانی کو قبول فرما لے، اس لیے کہ حسین ابن علی ذبح عظیم ہے جو اسماعیل کے ذبح عظیم سے بدلے گئے تھے، اس لیے یہ قربانی نہیں ذبح عظیم کی قربانی تھی۔ پلٹ کر واپس آئی اور پھر زمین کربلا لرزی، فرات کا پانی اچھلا اور پھر سید سجاد تلوار کو ہوش میں آئے اور تلوار کو ٹیک کے کھڑے ہوئے، نو کے نیزہ پر بابا کے سر کو دیکھا، خون کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور پھر بنت علی مسلسل بنت علی اس فریضے میں رہی کہ جس کو ماجایا بھائی نہ دے کر گیا تھا، کبھی خیموں کی حفاظت، کبھی بچوں کی حفاظت، کبھی شیطانیوں کی حفاظت اور کبھی سید الساجدین کی حفاظت، اور پھر شام غریبہ کی رات بھی آئی۔ عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا۔ اور پیام حسینی کو بنت علی نے اپنے خطبوں سے سنایا۔ تاریخ عاشور بیان کرتی ہے، تاریخ کربلا بیان کرتی ہے کہ جب زینب مقتل سے چلی تو اکیلی چلی تھی، نہ بچوں کو لیا تھا نہ شوہر کو لیا تھا، اور 5 مہینے قیام رہا امام کا۔ مکے کے اندر زینب تنہا تھی، بھائی کے ساتھ تھی، اور محمد مدینہ میں عبداللہ ابن جعفر کے پاس تھے۔ جب امام چلے عراق کی طرف، مدینہ کی طرف سے راستہ جاتا تھا، اس وقت عبداللہ ابن جعفر آئے اور محمد کو لے کر آئے، امام کی خدمت میں پیش کیا۔ اب زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا، اور محمد کو دیکھا، اب محمد چلے مگر نثار ہوتے ہوئے علی اکبر پر، نثار ہوتے ہوئے قاسم ابن حسن پر، اور پھر وہ رات آ گئی کربلا عاشور کی کہ زینب نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، کارزار کے لیے تیار کیا۔ حضرت علی سے 2 شعر کہے، ماں نے کہا، ماں نے بچوں سے کہا کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہیں۔ اور پھر بچوں نے بھی جواب دیا ماں کو، کہا کہ فوجیں بھگا کے گنج شہیدوں میں سوئیں گے، فوجیں بھگا کے گنج شہیدوں میں سوئیں گے، اس وقت قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے، اس وقت قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے۔ مقتل کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ جو شہید گئے بنی ہاشم سے، بی بی جائے نماز پر ان کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ مسلم کے لال گئے، عباس کے بھائی گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، حضرت ابو الفضل گئے، زینب نے دعائیں مانگی، حفاظت کی، مگر جب محمد گئے تو جائے نماز پر حفاظت کی دعا نہیں، درے خیمے پہ کھڑی ہو گئی، اپنے پیاروں کی جنگ کو دیکھتی رہی، اپنے پیاروں کی جنگ کو دیکھتی رہی، حملوں پہ حملے کرتے رہے، مگر ایک مرتبہ دونوں جدا ہوئے، لشکر کے نرغے میں آئے، زینب واپس آئی، اس لیے کہ آواز آئی تھی امو اپنے بھانجوں کی مدد کرو۔ زینب آئی، اب جائے نماز پر شکر کا سجدہ کیا، اور پھر خیموں میں لاشیں آئی، امام ایک بھائی کو اپنی گود پہ لائے، عباس نعمان کو اٹھا کر لائے، خیمے میں رکھا، ایک نظر بھر کے بچوں کو دیکھا، اور اس کے بعد کبھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا۔ شام غریبہ بھی گزری، 11 محرم بھی گزری، راہ کوفہ بھی گزری، دربار ابن زیاد بھی گزرا، شام کی راہیں بھی گزری، یزید کا دربار بھی گزرا، قید رہی، مگر محمد کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ سر آ گئے، یتیموں کے سر آ گئے، کوئی رونے والا نہ تھا، اس عالم میں یتیمی تھی، یہاں تک کہ پروانہ ملا رہائی کا، شام سے قافلہ چلا، کربلا تک پہنچا، کربلا سے قافلہ چلا، مدینہ تک پہنچا، افراد مدینہ میں قافلے کو روکا گیا، خیموں کو لگایا گیا، نادی مدینہ کی گلیوں میں آوازیں دیتا، اہل مدینہ نے سنا، مدینہ سے چلے، اور پھر محمد حنفیہ بھی نکلے، عبداللہ ابن جعفر بھی نکلے،
کے لاشیں آئے محمد گزر چکے تھے اور ان کی جان باقی تھی کعبہ جان جب مدینہ جانا بابا کو سلام کہنا اور کہنا بابا آپ کے بیٹوں نے وہی کیا جو آپ سے وعدہ کیا تھا بابا سيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون پروردگار بحق اسیرہ نے کربلا بحق شہیدہ نے کربلا جو مومن مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھا عزادارہ نے امام روح زمین پر جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار ملت جعفریہ کی علم و عمل کی توفیق عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما ماتم امام کیجئے یا حسین یا حسین